یہ 5 سوال جب تک پروردگار عالم قیامت کے دن ان سے پوچھے گا اور ہم سوال کے جواب ان سوالوں کے جوابات نہ دے دیں، ہم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جوانی، پتہ یہ چلا یہ جوانی صرف ایک زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کی ہمیں دی ہوئی بہت عظیم نعمت ہے۔ اس جوانی کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے اور پڑھتا ہوں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ میں مجھے کوئی یہ بتا سکتا کہ آج سورج زمین سے سورج کی مسافت کتنی ہے؟ کتنی ہے لمبائی؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ آج یہ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی گرمی کا یہ حال ہے، اگر اکتوبر کا مہینہ آئے، اکتوبر کے مہینے میں اگر ہمیں کوئی باہر کھڑا کرنا چاہے، 1-2 گھنٹے اگر ہمیں اس کی دھوپ میں کوئی کھڑا کرنا چاہے تو ہم اس کی تپش کے مارے دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کی تپش، اس کی حرارت اور اس کی گرمی کا یہ حال ہے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، لیکن مسلمانوں یہی سورج کل جب قیامت واقع ہوگی تو یہ سورج 9 کروڑ نہیں بلکہ صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ آج یہ حال ہے، تو جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو پھر جو ہے اس کی تپش کا، حرارت کا، اس کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ کون اس کی تپش سے بچے گا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب سورج اتنی نیچے آ جائے گا تو اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، وہ بادشاہ جو انصاف کرتا ہو، جو فیصلہ سناتا ہو تو اپنا اور پرایا نہ دیکھتا ہو، جو فیصلہ سناتا ہو تو اونچ و نیچ نہ دیکھتا ہو، امیر غریب نہ دیکھتا ہو، قرابت داری کی بنیاد پر فیصلہ نہ سنائے، رشوت لے کر فیصلہ نہ سنائے، وہ بادشاہ جو جھوٹ کو جھوٹ کہے اور سچ کو سچ کہے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اگر قصور اپنے کا ہو تو اپنے کو سزا دے دے، قصور بیگانے کا ہو تو بیگانے کو سزا دے دے، اپنا پرایا نہ دیکھے، سچ کو سچ کہہ دے، جھوٹ کو جھوٹ کہہ دے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو ایسے بادشاہ کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ ہماری جوانی رات رات بھر فیس بک پہ گزر رہی ہے، ہماری جوانی رات رات بھر فحش لٹریچر پڑھنے میں، فحش باتیں، فحش فلمیں دیکھنے پر گزر رہی ہے۔ ہمارے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا رات کو بستر میں جلدی لیٹ گیا، لیکن اے ماں باپ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ تمہارا بیٹا بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کی غلاظت تمہارے اس بستر کے اندر تمہارا بیٹا بھرا ہوا ہے۔ یہ رات رات کا جاگنا یہ ہمیں اتنا نقصان دے گا، اتنا نقصان دے گا، جب ہم اور آپ اس چیز کو استعمال کرنے والے جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچیں گے تب اس کا ہمیں اثر، اس کا نقصان ہمیں معلوم دے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وہ نوجوان کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ ہوں گے ایک
دوسرے سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ریلیشن نہیں، کوئی تعلقات نہیں، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہ جذبہ محبت رکھتا ہے، وہ جذبہ ہمدردی رکھتا ہے کہ جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بے چین ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ اگر ایک مومن کی مدد اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ ایسے انسان کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے۔ مسلمان سے محبت کرتا ہے تو رشتہ داری ریلیشن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، یہ بھی توحید کا قائل ہے، یہ بھی رسول کی رسالت کا قائل ہے، یہ بھی اسی رسول کو مانتا ہے، یہ بھی اسی قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے۔ جو میں ہوں وہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، کیونکہ اللہ نے تو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ایسے دو لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ نوجوان وہ مرد کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مطلب یہ ہے جب فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو دعا کرتا ہے مولا میری ظہر کی نماز قضا نہ ہونے پائے، جب ظہر کی پڑھتا ہے تو دعا کرتا ہے مولا میری عصر کی قضا نہ ہو، عصر کی پڑھتا ہے تو مغرب کی دعا مانگتا ہے، مغرب کی پڑھتا ہے تو عشاء کی دعا مانگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا میری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ ایسے نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ پانچویں نمبر پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ وہ نوجوان ایک عورت ہے، حسن و جمال والی ہے، خوبصورت ہے، پیسے والی ہے۔ حضرات عورت اگر حسن و جمال والی ہو، صرف پیسے والی نہ ہو اور جاہ و عظمت والی نہ ہو، اونچے خاندان والی نہ ہو، حسب و نسب والی نہ ہو، صرف خوبصورت ہو تو وہ اتنا بڑا فتنہ بن جاتی ہے۔ لیکن جہاں وہ عورت ذات و منصب والی بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے، خاندان والی بھی ہے، ایک نوجوان کو جوانی کے عالم میں بلا رہی پکار رہی ہے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے عورت میں تیری بات نہیں مانتا، میں تیری بات نہیں مان سکتا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ، کہ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی وہ نوجوان جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے، ایک فاحشہ بدکار زناکار عورت اسے دعوت بدفعلی دے رہی ہے، وہ کہتا ہے عورت میں تیرا جمال نہیں دیکھتا، میں تیرا کمال نہیں دیکھتا، میں تیرا منصب نہیں دیکھتا، ارے میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا اتنا بڑا گناہ کر کے۔ اگر وہ نوجوان اس گناہ سے بچ جاتا ہے تو ایسے نوجوان کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آئے، سرکار وارو نصیحت فرما رہے ہیں، ان صحابی کا نام تھا حضرت وابسہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا وابسہ نزدیک آ جاؤ، علماء سب جانتے ہیں حضرت وابسہ نزدیک آئے، کہا وابسہ اور نزدیک آ جاؤ، حضرت وابسہ اور نزدیک آئے، کہا وابسہ بھی تم دور اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں سرکار سے اتنا قریب ہو گیا کہ میرے قدم سرکار کے قدم مبارک سے چھونے لگے۔ اللہ کے رسول نے حضرت وابسہ سے فرمایا اے وابسہ کیا کوئی سوال کرنے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم؟ میں
میں بتا دوں کہ یا رسول اللہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، بتا دیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وابسہ تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، اس کا جواب مجھ سے لینا چاہتے ہو یا تم خود ہی دینا چاہتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں کرتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم اچھائی اور برائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اے وابسہ سنو، جب تم اچھائی کرو یا برائی کرو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لینا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھائی کرو گے تو تمہارا دل گواہی دے دے گا اور برائی کرو گے تو تمہارا ضمیر تمہیں جھنجھوڑے گا کہ تو یہ اچھا کر رہا ہے اور تو برا کر رہا ہے۔ ایک حاکم جب رشوت لیتا ہے کبھی میز کے نیچے سے لیتا ہے کبھی میز کے اوپر سے لیتا ہے تو اس کا دل اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر دیوار بناتے وقت پڑوسی کے ایک انچ زمین دباتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے تو یہ غلط کر رہا ہے۔ اگر زمین جوتتے وقت کسی کی ایک بالش دباتا ہے تو زمین سے آواز آتی ہے تو غلط کر رہا ہے۔ گھر کے اندر تیری جوان بہنیں، تیری جوان بہو، تیری جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کو تکنے والوں، غلط نگاہوں سے دیکھنے والوں، جب تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارا دل گواہی دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے والے تو غلط کرتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ عورت جو جوان ہے، حسن والی ہے، مال والی ہے، اچھے خاندان والی ہے، ایک مرد کو وہ دعوت گناہ دے رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں تیری بات نہیں مان سکتا، میرے دل میں خدا کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو اللہ ایسے نوجوان کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صرف 2 لوگ ہو رہے ہیں، 2 لوگ، اللہ ہمیں شامل فرمائے، کہتے ہیں آمین۔ 2 لوگ ہو رہے ہیں، کون؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَكْفَاهَا، وہ نوجوان جو صدقہ کرتا ہے تو اتنا پوشیدہ طریقے سے کرتا ہے، اتنا سیکرٹ طریقے سے کرتا ہے، اتنا چھپ کے صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اچھا ہمارے یہاں تو چندے ہوتے ہیں، چندے ہوتے ہیں تو نام لیا جاتا ہے اور حاجی صاحب کا نام جب تک حاجی صاحب نہ پکارا جائے انہیں اچھا نہیں۔ اور حدیث کے ذریعے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَكْفَاهَا، ایک مومن جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یا اتنا پوشیدہ اتنا چھپ کر کے طرح سے صدقہ کرے خدا کی راہ میں۔ اور اگر ریاکاری اور دکھاوا مقصد ہو تو منع لکھا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَكْفَاهَا، ایک مسلمان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی اتنا چھپ کر پوشیدہ طریقے سے وہ صدقہ کرے، پتہ نہ چلے بائیں ہاتھ کو، تو آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا تو اللہ ایسے صدقہ کرنے والے کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صرف 7 اور آخری مسلمان ہیں، محبت سے سنیں۔ آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک مرد ہے، ایک انسان ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، بڑا بدکار ہے، لیکن رات آتی ہے، رات کے سناٹے میں اٹھتا ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، تنہائی میں باوضو ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے مولا تیرا تو حکم یہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان یہ ہے ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان یہ ہے التائب من الذنب كمن لا ذنب له، جو مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، اے اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، اے اللہ میں بڑا
شرمندہ ہوں، لیکن اللہ تو غفار ہے، یعنی تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو ستار ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو رحمان ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک مرد تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، تو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب سے وہ اتنا ڈرتا ہے، خدا کا خوف اپنے دل میں رکھ کر اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میں نے پوری حدیث آپ حضرات کے سامنے اس لیے پڑھی کہ ہمیں نوجوانی کا مقام سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اپنی جوانی کو آباد نہیں کر رہے بلکہ اپنی جوانی کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا، کیا کمایا۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یوم آخرت۔ حضرات آج آپ بازاروں میں جائیے، اسٹیشنوں پہ جائیے، ایئرپورٹ پہ جائیے، بڑے بڑے شاپنگ ہالوں میں جائیے، آپ کو سڑکوں پر جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے ملیں گے، آپ کو بڑی بڑی دکانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے ملیں گے، ایئرپورٹ پر آپ کو کیمرے ملیں گے، آپ کو اسٹیشنوں پر، بس اسٹینڈوں پر آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے ملیں گے۔ یہ دنیا والوں نے یہ سی سی ٹی وی کیمرے کیوں لگا دیے؟ اس لیے کہ روڈ پر چلنے والا اپنی اسپیڈ کو کم کر لے، اپنی رفتار کو کم کر لے، اس لیے کہ اگر اس کو 40 کلومیٹر کی رفتار سے چلنا ہے، اگر تجاوز کر جائے گا تو اس کے اوپر تاوان پڑے گا، اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ اگر دکانوں کے اندر اگر وہ چوری کرے گا، اگر کوئی غلط حرکت اسٹیشنوں کے اندر وہ کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا۔ حضرات یہ دنیاوی کیمرے جو لوگوں نے لگا رکھے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے، کبھی خراب بھی ہو سکتے ہیں، بیکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں وہ کیمرہ جو اللہ نے ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر لگا رکھا ہے، یہ کیمرہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کو کاتبین، دوسرے پہ کاتبین کو لگا دیا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو جو تم کرتے ہو یہ میرے فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ریکارڈ کرنا تو الگ بات، تم جو بول رہے ہو وہ ریکارڈ کرنا تو الگ بات، تم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم اپنی زبان سے بول رہے ہو وہ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ارے یہ ریکارڈ کرنا تو الگ بات، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے مسلمان تیری نگاہ کہاں جا رہی ہے؟ تو کس کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کس پر تیری نگاہ پڑ رہی ہے؟ ہمارا پروردگار ہماری نگاہوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیاوی کیمروں سے ڈرنے والوں، اللہ نے ہمارے سارے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے دائیں اور بائیں کاندھے پر لگا رکھا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرمائی، تمہیں طاقت والا زمانہ عطا فرمایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے بعد تمہیں کمزور بنا دیا، تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری نگاہوں میں فرق آ گیا، تمہاری کمر خم ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تمہاری زبان میں لکنت آ گئی۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جس طریقے سے آج وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے فجر کی اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد ابھی جماعت بھی نہ ہو پائی تھی کہ ان کو جو ہے ایک درد محسوس ہوا۔ یہ درد کیا تھا؟ وہ درد ایسا ہوا جس سے وہ جانور نہ ہو سکے، اور یہ جو ہے وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس دار فانی سے پوچھ کر گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیکھیے حضرات، انہوں نے اور ہم نے اور آپ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا، شام کو وہ اچھے خاصے سوئے تھے اپنے بستر پر، صبح انہوں نے اذان پڑھی اور اذان پڑھتے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا جو وعدہ ہے وہ اٹل ہے، وہ حق ہے۔ جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے نہ وہ آگے ہوتا ہے نہ وہ پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ کل کائنات کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اس نے صاف فرما دیا اینما تکون یدرککم الموت،
تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پالے گی. اس نے صاف فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ نے فرما دیا قل یتوفاکم ملک الموت, محبوب کہہ دو یہ موت کا فرشتہ یہ تو تمہیں ضرور فوت کر کے رہے گا, یہ تمہاری جان کو نکال کر ضرور رہے گا. کہیں اللہ نے فرما دیا کل شیء ہالک الا وجہہ, لوگوں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, اگر باقی رہے گی تو صرف اور صرف خدا کی ذات باقی رہے گی. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے بے مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر کنے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی اٹھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مہیا گو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے, مہیا گو کے سب سامان ملکی اور مالی تھے. ارے سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے, سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. ہم کمزور ہیں اور اللہ نے جیسے ہمیں پیدا فرمایا ہے ویسی پروردگار عالم کے حکم سے ایک دن موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور ہم لقمہ اجل بن جاتے ہیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. برادر کبیر حضرت حافظ و قاری مقصود عالم صاحب کی بخشش فرمائے, اور پروردگار اگر ان کی مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے. آپ لوگوں نے بڑے خلوص, بڑی محبت, بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا ان کے گھر والوں کے سامنے, ان کی بستی والوں کے سامنے. اللہ اس کو جو ہے دیر سلامت رکھے, اور ان سب علماء نے جو بھی پڑھا سنا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ سید الکریم. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مرقد میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے, بہتی رہے ہر دم سرکار کے غم میں, روتو ہی وہ آنکھ مجھ کو میرے خدا دے. اسلام زندہ باد پائندہ باد, استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.